my dear Vice Chancellors, dear faculty members, dear students, dear staff of universities. آج میں یہ جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کے بارے میں انسٹرکشنز ایشو کی ہیں، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہدایات کیا ہیں، اس ہدایات پہ کیسے عمل ہوگا، اور یونیورسٹیز کے لیے کیا کیا انہوں نے ایک اسپیشل پروویژنز رکھی ہیں جو کہ ساری میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ آف آل، جیسا آپ کو علم میں ہے کہ کرونا کے سیکنڈ ویو اس وقت ساری دنیا میں رونما ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ کنسرنز ہیں کہ یہ پہلی ویو سے شاید زیادہ ہی وہ ہوگا، برا ہوگا، اور ہمیں فوری طور پہ اس کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آلریڈی کرونا کے انسیڈنٹس تمام ملک میں ہر ہفتے بہ ہفتے دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو جتنا پہلے ہمیں نقصان پہنچا تھا اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا، اس لیے بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے منسٹری آف ہیلتھ کی تجاویزات پہ عمل کرتے ہوئے اور تعلیمی اداروں کی گزارشات کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے 26 نومبر سن 2020 سے لے کے 24 دسمبر سن 2020 تک تمام تعلیمی ادارے کے کیمپس پہ جو آپریشنز ہیں وہ بند کر دی جائیں گی۔ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے ہدایات یہ کی ہیں کہ تمام یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز حتی الامکان آن لائن یا ہائبرڈ سسٹم کی طرف چلے جائیں، ان سسٹمز کو اپنا لیں۔ جہاں پہ کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں یا دوسرے مسائل ہیں تو وہ پھر ہوم بیسڈ لرننگ کے اپروچ کو استعمال کریں کہ لوگوں کو اسائنمنٹ دے دیں اور وہ اسائنمنٹ واپس لیں، اور اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ جاری کریں۔ بیسکلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم تعلیم میں کم سے کم انٹرپشن، کم سے کم ڈسرپشن کو بہت منیمائز کریں کہ اس میں وہ کمی نہ آئے تعلیم میں، اور لوگوں کا سال ضائع نہ ہو جائے، اور سال ضائع ہونے سے بچا لیا جائے۔ تو 24 دسمبر تک جو ہے کیمپسز کے اوپر آپریشنز بہت لمیٹڈ ہوں گی، کیونکہ کیمپس کو محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات گورنمنٹ نے بتائے ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے۔ نمبر 2، 25 دسمبر سے لے کے 11 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی، اور اس کے بعد کیمپسز انشاءاللہ اگر حالات اس وقت تک ٹھیک ہو گئے تو پھر کیمپسز دوبارہ سے کھل جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں دوبارہ گورنمنٹ جو این سی او سی ہے اور منسٹری آف ہیلتھ ہے ان کی میٹنگ ہوگی، وہ اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لے کے ہمیں بتائیں گے کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں۔ جو اہم چیز گورنمنٹ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی سال کو بچانے کے لیے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر ہم کریں۔ گورنمنٹ نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے، یہ پرنسپل نمبر 2 ہے کہ بغیر امتحان کے پروموشن نہیں ہوگی، بغیر امتحان کی پروموشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان جو ہے تعلیمی نظام کا بہت ایک سینٹرل پلر ہے۔ اگر آپ نے امتحان نکال دیا تو پھر اس سے تعلیمی نظام جو ہے وہ مخدوش اس پہ بنیادوں پہ آ جاتا ہے، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ہم ایگزامز میں کی ریکوائرمنٹ کو وہ نہیں کریں گے، ایلیمینیٹ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، تمام وزرائے تعلیم نے، مائی سیلف ایز چیئرمین HEC نے، ہم نے یہ بہت چیزیں ایمفیسائز کی کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ SOPs کو آبزرو کرنے کا عمل بہت شدت کے ساتھ اور بہت دل جمعی کے ساتھ ہمارے وائس چانسلرز نے، یونیورسٹیز کے لیڈرز نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کہ SOPs کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ یونیورسٹیز ہیں۔ بہت کوشش سے تقریباً ہر یونیورسٹی میں ہم نے جا کے دیکھا کہ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح طور سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔
اور یہ گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیے، اور گورنمنٹ میں ہر طرف سے یہ اپریسیشن ہے کہ ہمارے وائس چانسلرز پہ ہمیں کانفیڈنس ہے، وہ ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں اور وہ اپنی ججمنٹ کو یوز کرتے ہوئے بہترین سے بہترین فیصلہ کریں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو میں کیمپس آپریشنز کو بہت حد تک لمٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اور چھٹیوں کا ایک نظام بنا دیا گیا، لیکن گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وائس چانسلرز کو یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ کو استعمال کر کے کچھ لمیٹڈ لوگوں کو یونیورسٹی میں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس پہ میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو کہ یونیورسٹی پہ آنے کی اجازت ہے۔ اس میں بیسکلی گورنمنٹ کا کنسرن یہ ہے کہ چونکہ کچھ ایریاز خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں ایسے ہیں جہاں پہ کہ آن لائن سسٹم یا ڈسٹنس سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے وہ آپریشنل نہیں ہو سکتا، تو اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دی گئی ہے، لیکن بنیادی اس کا جو کنسرن ہے، جو گورنمنٹ کا کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی فلیکسیبلٹی ہوگی اس میں اس کو اپنی ججمنٹ یوز کر کے اور ذمہ داری یوز کرنا ہوگا، تاکہ لوگوں کی صحت اور زندگی کے اوپر ان کا رسک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہماری فیکلٹی کی جو لائف ہے، ان کی سیفٹی ہے، یونیورسٹی کے سٹاف کی، اس کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی فلیکسیبلٹی دی گئی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو مس یوز کیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ایسی ارجنٹ چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک تھوڑی سی ونڈو پرووائڈ کی گئی۔ اس میں جو ونڈو پرووائڈ کی گئی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو فیکلٹی ممبرز اگر انہوں نے لیکچرز دینے کے لیے آنا ہے، تو یونیورسٹی جو ہے ان کو کیمپس پہ آنے کی نہ صرف اجازت دے بلکہ ریکوائر کرے کہ وہ گھر سے لیکچر دینے کے بجائے اگر یونیورسٹی میں آ کے دیں جہاں پہ ریسورسز زیادہ ہیں ایٹسیٹرا تو اس کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بھی کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو کہ کیمپس میں آنے کے لیے کچھ شارٹ پیریڈز کے لیے ان کو آنے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے تاکہ وہ تعلیم کا نظام جاری رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے ہمیں کہ کچھ تھوڑے سے آپ لمیٹڈ لوگوں کو کیمپس پہ آنے کی اور رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے لمٹس لگائے ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فورن اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت ملک واپس نہیں جا سکتے، تو ان کو ہاسٹل میں رہنا یا کیمپس پہ آنا ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ایک پرائیورٹی ایریا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک اسپیشل پروویژن ہمیں دی ہے کہ آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں رہ جائیں۔ جن اسٹوڈنٹس کی ان کی لو انکم کی وجہ سے یا اگر وہ بہت دور دراز ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہوں جن کو کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہے، تو ان کے لیے یا تو ہوم بیسڈ لرننگ کا سلسلہ ہو تاکہ ان کو اسائنمنٹس دے سکیں اور وہ اسائنمنٹس دوبارہ آپ تک پہنچا سکیں، یا پھر ان کو ہاسٹل میں رہنے کے لیے اپ ٹو اے لمیٹڈ نمبر کی اجازت گورنمنٹ نے پرووائڈ کی۔ نمبر 3 حالانکہ بڑے ایگزامز جو ہیں جو کہ لاکھوں میں ہوتے ہیں وہ تمام گورنمنٹ نے بند کر دیے ہیں، لیکن کچھ ایویلویشن ایگزامز اور کچھ تھوڑے سائز کے ایگزامز جو ہیں وہ آن کیمپس، خاص طور پہ وہ ایگزامز جو اس وقت چل رہے ہیں، ان کو پرووائڈڈ کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہو، پراپر SOPs کے ساتھ ہو، تو وہ ود ان دا نیکسٹ ویک اور سو وہ وائس چانسلرس کو پرمیشن ہے کہ اس سلسلے کو ختم کر لیں، لیکن اس کو اپرچونٹی کو بھی بہت کیئرفلی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اس وقت PhD یا MPhil کر رہے ہیں اور انہوں نے لیب استعمال کرنی ہے، تو ان کو لیب استعمال کرنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی ٹیسٹ کرنے ہیں یا اپنے ریسرچ کے لیے کچھ مزید انالیسس کرنا ہے،
تو اس کے لیے ان کو یونیورسٹی میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، جو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کوئی مزید سوشل ریکوائرمنٹس ہیں، ایک گورنمنٹ نے اسپیشل پرمیشن دی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپرینٹسشپ یا انٹرنشپ کے تھرو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ کہیں پہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا انہوں نے اٹیچمنٹ کے تھرو کام کرنا ہے، تو اس چیز کو انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ اٹیچمنٹ کا کام جاری رہے گا۔ دیٹ مینس کہ کیمپس سے حالانکہ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اگر وہ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں اجازت ہے، وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی اجازت ہے کہ میڈیکل کے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کلینکل ورک کرنا ہوتا ہے، ان کو کیمپس میں لانے کی اجازت ہے، اور وہ یونیورسٹیز اپنی ججمنٹ کو اس کے بارے میں یوز کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگوں کو آپ ملا لیں تو یہ نمبر 1 30% سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ دیٹ مینس کہ کیمپس میں جو لوگوں کو آنے کی اجازت ہے وہ اب ایک میکسیمم لمٹ 30% ہے، وہ بھی میکسیمم لمٹ ہے۔ جو کیمپسز چھوٹے ہیں جہاں پہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے پرابلم زیادہ ہیں، وہاں پہ 30% سے بھی کم ہونے چاہیے۔ اس میں وی سیز نے اپنی ججمنٹ کو یوز کرنا ہے اور مناسب تعداد میں لوگوں کو آنے کی اجازت دینی ہے۔ صرف وہی لوگ جو کہ بالکل اس کے بغیر ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، ان کو آنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے فائنل گورنمنٹ نے یہ پرمیشن دی ہے کہ یہ جو میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتایا کہ جی فارن اسٹوڈنٹس، لو انکم اسٹوڈنٹ جن کے کنیکٹیویٹی ایشوز ہیں، یا یہ دوسری کیٹیگریز ہیں، ان کو اگین اپ ٹو اے سرٹن اماؤنٹ آپ ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اپ ٹو اے سرٹن اماؤنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہاسٹل کی کیپیسٹی بھی نمبر 1 30% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے 30%، یعنی 1/3۔ اگر اس میں لیٹس سے کہ ہاسٹل میں آپ کے پاس 60 لوگوں کے لیے جگہ ہے، تو آپ 20 سے زیادہ لوگوں کو ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے، تو آپ نے وہ نمبرز کم کر دینے ہیں۔ تو بہت کیئرفلی سلیکٹ کر کے لوگوں کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اینڈ ہاسٹل کا بھی پرمیشن یہ ہے کہ آپ اس کو ایک قسم کا ببل کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں کہ باہر سے وہ انفیکشن وہاں پہ نہ آئے۔ تو اگین دی وائس چانسلرز ہیو ٹو یوز دیئر اون ججمنٹ تاکہ ہاسٹل کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ یونیورسٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا آپ کا کام ہے اور ہاسٹل کو پروٹیکٹ کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وائس چانسلرز نے ایون کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بالکل کیمپس پہ لوگ نہ ہوں، صرف فیکلٹی ممبر جنہوں نے لیکچر دینا ہو اس وقت وہ آ جائیں، اس کے بعد واپس چلے جائیں، اور یہ جو بہت ہی ایسینشل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اجازت ہو، باقی کسی کو نہ ہو۔ لیکن ہر صورت میں ڈنسٹی 30% سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا کیمپس چھوٹا ہے تو 30 سے بھی کم ہوگی۔ نمبر 2، SOPs جو ہیں وہ بہت دل جمعی کے ساتھ ان کو وہ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لوگوں نے ماسک پہنے ہوں، ڈسٹنس رکھیں 6 فٹ کا کم از کم دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہاتھ دھوئیں، یا یہ جو سینیٹائزر ہو سینیٹائزر کو استعمال کریں۔ جب وہ آئیں تو ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ انفیکشن باہر سے نہ آئے، باہر کے لوگوں کو بالکل بند کر دیں تاکہ وہ اندر نہ آ سکیں۔ سو یہ وی سیز کی ذمہ داری ہے کہ اس SOPs کو پوری طرح سے وہ کریں۔ دی لاسٹ تھنگ جو کہ یہ گورنمنٹ کی اوور آل انسٹرکشنز میں تو صرف چھٹیوں کا اور یہ ریسٹرکشن کی بات ہے، لیکن ایک لاسٹ امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سچویشن بہت پرولونگ ہو چکی ہے، اور آگے بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کیا وہ خد و خال ہوں گے، 2021 میں کیا ہوگا۔ تو ہمیں کوشش ہر طرح سے کرنی ہے کہ ہمارا تعلیم کے نظام جو ہے اس میں مداخلت نہ ہو، اس میں انٹرپشن نہ ہو، اور تعلیم کا نظام چلتا رہے، اور بہترین طریقے سے ہم لوگوں کو تعلیم پرووائڈ کریں۔ اس کے لیے ہمیں کریٹیو سولوشنز کی ضرورت ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیکلٹی ممبرز، ہمارے وائس چانسلرز مل کر کریٹیو سولوشنز نکالیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم
ہر طرح سے کوشش کریں کہ تعلیم اسٹوڈنٹ تک پہنچائی جائے. اگر وہ کیمپس نہیں آ سکتے تو جو اور دوسرے راستے ہمارے پاس ہیں ان سب کو استعمال کریں. پری ریکارڈڈ لیکچرز، آن لائن لیکچرز، اسمال گروپ میٹنگز جو ایم ایس ٹیمز یا زوم یا اسکائپ یا ان وغیرہ کے ہو سکتے ہیں، اسمال گروپ میٹنگز، پرسنل گائیڈنس ٹو دا اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دینا، ریٹن اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ سے مانگنا کہ وہ سبمٹ کریں، اسائنمنٹس کے اوپر ڈیٹیل میں کامنٹس دینا. یہ سب چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے امپلیمنٹ کریں. اس میں ہمیں بہت زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پروفیسر صاحبان کی، وائس چانسلر صاحبان کی، صاحبات کی. ایچ ای سی نے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو 1 کروڑ روپے کی گرانٹ دی ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کریں. وائس چانسلر سے یہ ہے کہ یہ جو بھی آن لائن سسٹم آپ نے اس وقت چلانا ہے اس کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جائے. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیک سیوی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ ریکروٹ کریں ایز ٹیک سپورٹرز، تاکہ ہر پروفیسر کو اگر کوئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوال ہو وہ ان کی ہیلپ کر سکیں، ویڈیو بنانے میں، دوسری چیزوں میں. تو اس پیسے کو بہترین طریقے سے یوز کیجیے گا. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن از کہ ایچ ای سی نے ایک کووڈ اوورسائٹ کمیٹی بنائی ہے جس میں ہر صوبے سے اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ہم نے پروفیسرز کا انتخاب کیا ہوا ہے. اس کے کنوینر ہیں پروفیسر نیاز اختر جو کہ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. اس کے علاوہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے تبسم افضل صاحب جو کامسیٹس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. اس کے علاوہ سندھ سے ڈاکٹر اسلم اکیلی مہران یونیورسٹی کے، کے پی سے ڈاکٹر عابد علی یونیورسٹی آف پشاور کے، بلوچستان سے فاروق بازائی صاحب جو کہ بیوٹیمس کے وائس چانسلر ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر سے اے جے کے یونیورسٹی کے کلیم عباسی صاحب، اور گلگت بلتستان سے بلتستان یونیورسٹی کے ڈاکٹر نعیم خان. یہ ایک کمیٹی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ تمام جو صوبائی ایریاز ہیں اس میں اپنے تمام وائس چانسلر کے ساتھ انٹریکشن کریں، ان سے بیسٹ ایگزامپلز لیں، ان کے پرابلمز ہیں ان کو حل کریں. ان کے لیے یہ مزید جو اگر انفارمیشن ہے، بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں تاکہ یہ کام جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو یہ جو میں نے پروفیسرز وائس چانسلرز کے نام بتائے ہیں یہ فوکل پوائنٹس ہیں. پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی ہماری یہی فوکل پوائنٹس ہیں، اور دوسرے وائس چانسلرز کے لیے بھی ہماری یہ فوکل پوائنٹس ہیں. ان سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو مزید گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ بہت مشکل دور ہے. یہ سارا سال جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل تھا. اگلا سال بھی لگ رہا ہے کہ اس میں شاید بہتر ہو، لیکن اس وقت حالات جو ہیں یہ نہیں لگ رہا کہ بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ ہوگی. ہمیں اس میں اپنی تمام کریٹیوٹی کو یوز کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کریں اور تعلیم کے نظام کو اور تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اس وقت تک محنت کی. آگے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی محنت کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.